سنانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کی توجہ پوری ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ اپنی جھولیوں میں کچھ ضرور لے کے جائیں گے، اور اگر آپ تھک چکے ہیں تو تھوڑا سا اپنی سستی کو دور کیجئے تاکہ ہم کچھ یہاں سے حاصل کر کے جا سکیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے اور آپ سبھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں والی آواز چاہیے۔ جو چپ چاپ بن کے بیٹھے ہیں مہربانی فرمائیں، کافی دیر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ویسے جس جگہ پہ پیر صاحب خطاب کو لے گئے نا جی، آپ کی چپ نے مجھے مایوس ضرور کیا ہے، لیکن حضرت نے پورا حق ادا کیا ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ آپ اہل سنت کے لوگ ہیں، آپ کو بولنا چاہیے، یہ دور بولنے کا ہے بھائی۔ یقین کریں لوگ اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوتے اور نیچے والے واہ 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 کر رہے ہوتے، تمہاری عرش ہے سچی اور پھر تم چپ چاپ بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ ذرا سناؤ نا سبحان اللہ جتنے جوان بیٹھتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آج کے جلسے میں گارنٹی دیتا ہوں اگر کسی کو کچھ آ گیا تو میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ فرمائیں۔ پیر صاحب کے لیے جو آپ نے سبحان اللہ کہنے دی نہیں کہیں وہ بھی کڈو ہوں، جب مہربانی کرے تو میں ہوں کوئی ادھار نہ کرے سا صوفی صاحب ٹوپی لئی ہے تیری سبحان اللہ نہیں پئی ہم دی تے ذرا بول نہیں ہوں۔ توجہ فرمائے سو سارے بھائی ادھر دیکھیے، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں نا، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ میں نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، دوبارہ کرتا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ تو یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا سہارا لے کر پھر بات کو آگے چلوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آواز پھر نہایت کمزوروں والی، عادت چھوڑ دے صحیح، پیچھے ہٹ کے بیٹھے تھوڑا سا، سٹے انہوں چھڑو ذرا، انہوں سا لمن دے ہو۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، مجھ سے ویسے تقریر نہیں ہوتی ہے۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ اپنے بڑوں کا ذکر سن کے خوش بھی نہیں ہو سکتے ہیں ہم؟ ذرا جاگیے جتنے آپ بیٹھے ہیں۔ قیامت والے دن فرمایا جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو فرمایا انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر کے اندر بہت سارے ائمہ مفسرین کلام نے قلم اٹھایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس امام سے مراد کیا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے اس امام سے مراد نبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ پھر یار 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا نہ کر، انہوں میں 3 باری آکھیا تو ہوں میں کسی اور طریقے نہ لا کر۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب میری طرف تو اب آپ مسکرا پڑے، اب لگتا ہے بات بن جائے گی جناب۔ فرمایا تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جس بھی بندے کو بلایا جائے۔ اس امام کی تفسیر میں علماء مفسرین فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرمایا کہ تمہیں تمہارے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سمجھ آئے؟ دوسری تفسیر یہ ہے، فرمایا تمہیں تمہارے قرآن کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی جس امت کو جو کتاب دی گئی ہے، جو صحیفہ ملا ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات یہاں بطور امام، یہ ان کی طرف اشارہ اور استعارہ ہے، تمہیں تمہاری تعلیمات والی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے، فرمایا تمہیں تمہارے خلیفے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس خلیفے سے مراد حکمران وقت جو اسلامی حکومت کا حکمران ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ تیسری تفسیر۔ اب چوتھی تفسیر ہے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تمہارے پیر کے ساتھ بلایا جائے گا۔
آواز پھر کمزوروں والی صوفی کو کہو میری طرف دیکھے ذرا، او پتر تینوں دیکھ لگتا بیٹھا ہے، رکڑا ہو کے بہت ذرا۔ گرامی قدر حضرات، اس کو علماء نے امام طریقت کا نام دیا ہے۔ کس کا نام دیا ہے؟ امام طریقت کا نام دیا ہے۔ یہ اس کی چوتھی تفسیر ہے۔ اور پانچویں تفسیر یہ ہے، فرمایا وہ امام جس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا اس امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے یار آپ کی۔ کتنی تفسیریں ہو گئی بھائی؟ اب چھٹی تفسیر بھی سنیے، فرمایا اس سے مراد وہ امام ہے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، قیامت والے دن تمہیں امام مذہب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھی اس کی تفسیریں، جو اقوال تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن ان میں سے ایک چیز کو موضوع سخن میں نے بنانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جو اپنا امام منتخب کریں نا، تو کم از کم ایسا امام ہو قیامت والے دن ہم اس کے ساتھ جاتے اچھے لگیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ یہ ذرا جاگیں گے تو میں ایک بات سمجھاؤں گا۔ ابھی حضرت پیر صاحب قبلہ نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمارا پیر بن ہی وہ سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو شریعت کی چھتری کے نیچے کھڑا ہو۔ آواز کمزوروں والی، اتنا بڑا مجمع ہو اور آواز نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ جو شریعت کی چھتری کے نیچے کھڑا ہو اور شریعت کو اپنے اوپر حاکم سمجھے، سمجھ آئی؟ وہ ہمارا پیشوا و مقتدا بن سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور جو اپنے آپ کو امام الکل فی الکل سمجھے اور کہے کہ میں انڈے دوں یا بچے دوں مجھے پوچھے ہی کوئی نہ، میں نے کہا نہیں بھائی، تجھے 7 قتل معاف نہیں ہے، تو ویسے ہی شریعت کا پابند ہے جیسے کربلا کا سید شریعت کا پابند تھا۔ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ آپ خاموشی فرما رہے ہیں۔ اور ٹوپی آڑیا ایدے میرے الوے کو پترا، گانے تو نہیں سن رہا؟ اگر آپ امام کی بات سن رہے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں کلاس اجبان والا بندہ، میں 3 سال تدریس بھی کی تھی ہے، اس واسطے سجے کبے ویکھن والا بندہ مینوں وارے ہی نہیں۔ ہمیں تو بندہ وہ چاہیے جس کی پوری توجہ ہو، اور اگر زبان اللہ نے دی ہے تو یہ چوکے چھکے پر بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے۔ ذرا بولو توجہ ایسا بدرات کی، اہل سٹیج بھی بول سکتے ہیں، یہاں سے بھی برکت مل جائے گی تو خیر اور بڑھ جائے گی جناب۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات، آپ جس کو اپنا پیشوا و مقتدا چنیں، کم از کم ایسا ہو جس کے ساتھ جاتے ہوئے آپ اچھے لگیں۔ یعنی میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں کو چج داتے ہونا چاہیے ہے۔ کم از کم بندہ اپنا پیشوا مقتدا، اپنا پیر، اپنا امام وہ کسی کو دکھا تو سکے۔ تو اگر ہم بندہ اپنا امام ہی کسی کو نہ دکھا سکے، بابا وہ کاہے کا امام ہے؟ تو اس واسطے ذرا اس بات پر دھیان دیں، اور یہی بات پیر صاحب نے ختم کی اور وہیں سے میں آگے شروع کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، سید اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر جو کامل پیر ہے اس کے لیے بتایا ہے کہ کامل پیر جس کو تم پیر کہہ سکتے ہو، جس کی تم بیعت کر سکتے ہو، اور جو پیر ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ نے 4 شرائط فتاوی رضیہ شریف میں بیان فرمائی۔ اجازت دے تو آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ امام احمد رضا کے غلام بیٹھے ہیں نا، تو امام احمد رضا کا یہ سبق سنو۔ آپ نے فرمایا جو پیر کامل، جو ہمارا پیر بن سکتا ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، جس کے ہم ہاتھ میں ہاتھ دیں اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا، وہ لائق بیعت نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو۔ اب اس کی تشریح تھوڑا سا آسان لفظوں میں کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ وہ بے عمل نہ ہو، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے، چھپ کے کیا کرتا ہے ہم نہیں جانتے، لوگوں کے سامنے وہ گناہ نہ کرے اور اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو۔ آواز پھر کمزوروں والی آ گئی ہے۔ اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو اور وہ شریعت کی مخالفت بھی نہ کرے۔ ہاں چھپ کر کیا کرتا ہے خدا بہتر جانے، ہم اس کی تنہائیوں پر تبصرہ نہیں کر سکتے، ظاہر تو ٹھیک ہو نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جب بندہ اپنا ظاہر ٹھیک کرتا ہے نا تو اللہ اپنے فضل سے باطن بھی ٹھیک فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا تھی کہ عقیدہ ٹھیک ہو، پھر وہ پیر بن سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کا عمل ٹھیک ہو۔ یہاں ایک سادہ بات کہہ دوں، پیر کہتے کس کو ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے۔ میں لفظوں کی الجھن میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بوڑھا ہوتا ہے، میں ادھر نہیں جا رہا۔
آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہوں. پیر کس لیے پکڑتے ہیں؟ تاکہ یار ہم اس کی پیروی کریں. تو وہ پیروی اپنے باپ کی تو نہیں کروائے گا, پیروی تو مصطفیٰ کی کروائے گا. تو جو خود پیروی نہیں کرتا تجھے کیا کروائے گا؟ اللہ. جس کے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے پیر باعمل ہونا چاہیے. اگر وہ باعمل نہیں ہے نا, پیران کے گھر جم پہ ہے تو ٹھیک ہے, بڑے گھر جم پہ تیرا مقدر ہے, پر تو ساڈا پیر نہیں. مٹھے بولے ہو, مٹھے بولے ہو. دیکھو نا اے جڑے چھلے مچھے مننے ہوندے نا, انہاں نوں میری گلاں دی بڑی تکلیف ہوندی ہے, پر میں کیا کروں؟ لنگر حسینی کھایا ہے تو حلال نہ کروں؟ حلال تو کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں بھئی, اگر بڑے گھر پیدا ہو گیا, تیرا مقدر ہے, تو بڑوں والے کام بھی کر. Are you understand؟ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اب یہ دوسری شرط ہے, فاسق معلن نہ ہو, اس کی زندگی کے اعمال درست ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگلی بات بھی سنیے. تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن کا اتنا ماہر عالم ہو کہ اپنے جو دلائل ہیں یا مسائل ہیں ان کو خود قرآن سے تلاش کر سکے, بیان کر سکے. اور یہاں پر بس اوقات ایسے حضرت بھی ہمارے پیر ہوتے ہیں, دعا کرتے یا رب العالمین. میں کہا ماشاءاللہ, تینوں مجھے یہی نہیں پتا حروف ندا تو بعد اضافت علی کلمہ کیویں استعمال ہوتا ہے. آپ کے لیے میں نے بات نہیں کی, لیکن جس کے لیے کی ہے اللہ کرے اسے سمجھ آ جائے. یہ پوری دنیا سنتی ہے ہمیں, اور اب تو ہمارے اوپر ایسے کیمرے لگا کے بیٹھتے ہیں نا کہ کوئی لفظ اگے پیچھے ہوئے صحیح. میں کیا لفظ اگے پیچھے ہو جاوے تو خیر ہے, شالا عقیدہ اگے پیچھے نہ ہوئے. جس کو میری بات پسند آئی سکے اسی آخری بندے تائی سبحان اللہ فرمائے نا. یہ سن لے میرا جملہ. ہائے 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 ہائے, اللہ خوش رکھے آپ کو. گرامی قدر حضرات, اس بات کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں. لفظ اگے پیچھے ہو جائے خیر ہے, حوالہ اگے پیچھے ہو جائے خیر ہے, اعراب اگے پیچھے ہو جائے خیر ہے, شالا عقیدہ امام احمد رضا تو اگے پیچھے نہ ہوئے. سبحان اللہ. بولو صوفی صاحب سبحان اللہ. اس واسطے عقیدے کی فکر میں غلطی نہیں آنی چاہیے. باقی غلطیاں تو درست ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کام بہت خراب کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام احمد رضا کے مسلک پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اور یاد رکھ لیں, امام احمد رضا کا مسلک کو نیا مسلک نہیں ہے, یہ مسلک اہل سنت ہے. آپ کی آواز پھر کمزور ہو رہی, دائیں بائیں نہ دیکھیں آپ حضرات. یہ ہمارے پیارے بھائی آئے ہیں, یہ اکثر جلسوں میں آتے رہے, نام تو مجھے بھول گیا ہے لیکن ہیں بہت پیارے بھائی ہمارے. اللہ ان کو خیر و برکت دے. بہرحال جتنے بھی آپ احباب آئے ہیں, اکثر چہرے دیکھے ہوئے. کرونا دے بچے مرن 2 سال ہو گئے, میں تھوڑا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکیا. انہیں بھولے آتے میں آ بھی گیا, تو تھوڑا جہا مہربانی فرماؤ. ایک منٹ صوفی بہ جا, ایک منٹ او میں تسیو مدینے بنیو کھلو ادیاں بریکاں جے کول ہن چھیکو. بہ جا اے نظر اونوں نہیں آوندا, کنا تو سنیندا سنا, مینوں کئی گل تک کرن دیو. وہ اللہ دا بندہ, خدا دا بندہ, تسی سبحان اللہ کی رکھو, سارا کم پورا ہو جاسی. ہاتھ چاہو تے سبحان اللہ اللہ ایک باری. انہی آواز آوے تنبو بھی گواہ بن جاویں. ہر کمال علی بات ہے. اتنے پیارا آپ نے انتظام کیا ہے, اور ہماری شہر کی سیکورٹی والوں نے بھی اہتمام ہمارے ساتھ تعاون کیا. مجھے بتا رہے تھے ایجنسیوں والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, کہہ رہے تھے کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے. فوج نے تعاون کیا ہے, بڑی گل ہے بھائی, علماء نے تعاون کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جتنی تنظیمیں سنیوں کی سب نے تعاون کیا ہے. میں آکے میں جھولی چاہ کے دعا کرے سا, امام احمد رضا دا صدقہ سارا سارے جنت جاؤ, سارے خوش بستوں پہ. اگر یہ بات ہے نا, مدینے مانی کے کھڑی میں جی بولے سو سبحان اللہ, پیار دینا, ناراض نہ ہو سو. گرامی قدر حضرات, اب یہ بات سنیے جو میں کہہ رہا ہوں. پیر کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے شرائط لکھی ہیں, پہلی کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو, آواز آہستہ ہے, آواز جوانوں والی. اور دوسری کیا ہے کہ اس کا عمل ٹھیک ہو, فاسق کے بولے نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسرا کیا ہے کہ وہ قرآن کا ماہر ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں یا رب العالمین, میں کہا تو سارے نو جنت لے کے جائے گا. ایسے ڈبے پیروں کے لیے ناراض نہ ہونا. بابا جی خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے, ایو جی جڑا 2 نمبر پیر ہے نا, جڑا شریعت نو نہیں جاندا, فرمایا اونوں مولا علی نے کان پھڑا لینا نہیں, بھی ایدے آویں نا ہاتھ تا بڑے چبائے نہیں اوقات ہے, میں تینوں یا رب العالمین کہنا نہیں آؤدا. آواز پھر کمزوروں والی ہو رہی ہے آپ حضرات کی. تو دوستان گرامی قدر, اس واسطے یہ جو اس لائن پر لوگ بیٹھتے ہیں نا, ان کو سیکھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ یہ تو کسی عالم کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. صدر بننے کے لیے تو بڑا شوق ہے. جی
پسندیدہ بندہ بولے امام احمد رضا کا نوکر بلندہ بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ناظم بننے کے لیے تو بڑے بھاگ بھاگ کے آپ تو الیکشن کرواتے ہو. خدا کا خوف کرو. کبھی قرآن سیکھنے کے لیے بھی استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک لے, حدیث بھی پڑھ لو, دین بھی سیکھ لو. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے لکیر کھینچ دی. پیر ہوتا ہی وہ جو قرآن کا ماہر ہو, جو صرف الحمد کا ترجمانہ ہے, وہ بھی پیر ہے. ہو گئے نا مٹھے, ہو گئے نا مٹھے. یہ سچیاں سن کے کون بولے, لیکن بات تو کرنی پڑے گی. چوتھی شرط اعلیٰ حضرت صاحب نے پیر کامل کے بارے میں لکھی. آپ فرماتے وہ بندہ جس کا سلسلہ اس سے لے کر میرے مصطفیٰ تک متصل ہو, وہ بیچارہ 50 روپے کا اوچ شریف سے شجرہ نہ لے کر آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ بابا اس کا شجرہ متصل ہونا چاہیے. فرمایا جس میں یہ 4 شرائط, عقیدہ ٹھیک, عمل ٹھیک یعنی فاسق مولن نہ ہو, قرآن کا ماہر اور عالم, اور ساتھ سلسلہ متصل. فرمایا یہ 4 اوصاف پائے جائیں, فرمایا اس کی بیعت کر لیا کرے. آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات, جو قیامت والے دن جو تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, میں امام طریقت لے لیتا ہوں. امام طریقت آپ کا پیر جس کے ساتھ آپ نے جانا ہے, کہ پیر آپ بھی بے عمل ہوئے, انہیں تے آپ کان پھڑے ہونے نے. تو سا پیر نو چھڑے ہی سو یا آپ جنت جا سو. اب اگر زندہ باد آدھے نے اسا اتھا بھی پیر ہے بھائی, کل بڑی سوڑی کی تھی, آدھا اتھا بھی پیر کو اسا رجایا, اتھا بھی چھڑے سوں. نہیں توجہ فرمائی, بولو تو صحیح. گل سیانا بندہ تو سیانی گل کیتی ہے. صاحب کا MP, اللہ آپ کو خیر, جی عبدالحلیم خان قصوری صاحب, اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے جناب. واہ بھائی واہ, MP بھی بازوق بندہ ہے. کیسی سن, یہ اندر بہت بڑا سبق ہے ان بے عملوں کے لیے جو لوگوں کی عقیدتیں لوٹ رہے ہیں. یارا وہ تو عقیدت لوٹ رہے ہیں, تم لٹوا کیوں رہے ہو؟ اگر آپ اجازت دے تو ایک تلخ جملہ بول دوں, اور آپ نہ بھی دے تو میں بولوں گا, صرف آپ کو تیار کر رہا ہوں. میں نے کہا جب کسی کے ہاتھ چومتے نا, خدا کے لیے دیکھا کرو یہ اس لائق ہے کہ میں ہاتھ چوموں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں, اور نو جام کے ماں نے نہیں چٹیا, تو چٹی جانا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی بولو ذرا. یہ امام احمد رضا کی فکر پیش کر رہا ہوں. تو اپنا جو امام بنانا ہے, امام ایسا ہو قیامت والے دن, میں تواڈی بولی اس گل کر لینا, قیامت والے دن او دے پیچھے جاون دی چس آوے. ہن امام ہوے امام احمد رضا ورگا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. امام کے نام پہ یوں ہاتھ نیچے رہیں گے, اور ڈیرے والوں کے یہ تو 8واں سال ہے تمہیں یوم امام احمد رضا مناتے ہوئے. یار وہ امام احمد رضا کوئی عام شے ہے؟ یہ وہ ہے جو سیدوں کا مرید ہے, اور اس سید نے بھی آتے ہی بیعت عطا کر دی. بیعت کے بعد خلافت دے دی, خلافت کے بعد خرقہ, اس کے بعد اپنی دستار, اس کے بعد امانتیں, اس کے بعد اجازت اسانید. لوگ طرف اٹھے, اے سیدنا آل رسول, آپ کا پیمانہ بڑا سخت ہے, آپ تو 5 سال تک مجاہدے کرواتے ہیں, پھر کسی کو کچھ دیتے ہیں. یہ جوان بچہ آیا ہے, اس کو ہر چیز دے دی ہے. جملے پہ غور کرنا, آپ نے فرمایا جو بھی آتا ہے وہ چادر داغدار لے کے آتا ہے, مجھے پہلے دھونا پڑتی ہے, پھر میں رنگ چڑھاتا ہوں. یہ احمد رضا چادر ستھری لے کے آیا, میں نے تو رنگ چڑھا دیا ہے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. تھوڑی جی آواز اونچی کرے سو جڑا اونچی بولے انشاءاللہ مدینے بننے. جیو توحید فاروقی صاحب بولیں گے سبحان اللہ محبت کے ساتھ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے بابا. جس امام کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے ساتھ ہم جائیں گے, اس امام کی شان سن ذرا. اب اہل سٹیج کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر, اور میں مجمع سے کہوں گا اگر یہ حضرات بولیں تو آپ نے بولنا ہے, اگر یہ نہ بولیں تو پھر نہ بولنا. اب یہ جملہ سنیے گا کیا ہے. سیدنا شاہ رسول رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, اے لوگوں مجھے پہلے فکر رہتی تھی قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ لیا بتا لے رسول میرے لیے کیا لے کے آیا ہے, تو میں سوچتا تھا کیا پیش کروں گا. فرمایا آج یہ شاہین یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہے, قیامت والے دن اگر رب نے پوچھ لیا
دیکھو بھائی سٹیج والوں کے ہاتھ اٹھ گیا, تمہارے بھی اٹھنے چاہیے ذرا. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. کو بات سمجھ آئی ہے امام؟ یہ ہے میرا امام. اگلی گل بھی سنی ذرا, میں مٹھا بولے سا اللہ کر کے تہاڈی آواز اچھی ہو منجے. میں کہ میرا امام ہے تے پٹھان, پر ایڈا سچا, ایڈا سچا, ایڈا اچھا, سید بھی وہ دے اوتے ناز کریں دے پے. ہے پٹھان لیکن سید بھی ناز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بندہ مالکاں دا نوکر بن جاوے نا تے مالک کان نہیں لگن دے دے. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ ہے میرا امام احمد رضا. ایسا امام کا انتخاب کرو نا, قیامت والے دن اس کے ساتھ جاتے بھی مزہ ہے نا. اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی. آواز مٹھیرڑی ہے, تھوڑا جا اونچی کرے سو میرا بچڑا. چلو اس کی بھی میں آپ کو داستان سنا دیتا ہوں. دور طالب علمی میں تھا تو میں نے اس وقت نا ملفوظات اعلیٰ حضرت کری تھی. اب تو بڑے بڑے مکتبوں نے شائع کر دیا نا, اور بڑی بڑی اس میں تقریضات اور تعریفات اور سب کچھ موجود ہے. وہ جو میرے پاس ابھی میری لائبریری میں ہے نا, اس کے نا شروع کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی. صوفی اول قادری, علامہ پیر صوفی اجمل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کے لفظ جگر, اور ان سے یہ بات منسوب ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کلاس میں پڑھا رہے تھے, اور اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا, جب لوگ مختلف باتیں سناتے تھے نا کہ آپ کو فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, تو امام احمد رضا نے پتہ کیا کہا؟ فرانسیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں. آپ نے کہا لوگ جو بھی کہیں لیکن الحمدللہ احمد رضا کی ایک ایک سانس یا خدا کے لیے ہے یا مصطفیٰ کے لیے ہے. جب تک میں جاگ رہا ہوتا ہوں ان کی عزت پہ پہرا دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر سمجھ آئیے تھوڑا سا اور دھیان رکھنا. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 12 بجنے والے ہیں, اللہ کر کے گھڑیوں پہ بجے منہوں پہ نہ بج جائیں. منہ آتے نہیں بجن دینے, ذرا تکڑے ہو کے بولے آئے. اور امام احمد رضا کی بات کو سننا. امام احمد رضا کی خدمت میں ایک شخص آ گیا, اس نے کہا حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور وہاں آ کے تقریر سنائیں. اعلیٰ حضرت بہت کم تقریروں پہ جاتے تھے, بہت کم جاتے تھے, بہت ہی کم جاتے تھے. اور آج کبھی کبھار جلسوں کی صورت دیکھ کر ہمیں بھی لگتا ہے نہ جائیں تو بہتر ہے, جو کھچڑیاں پکی ہوئی ہے. بہرحال اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. مغرب تا عشاء ایک محفل پاک ہو, مغرب بھی با جماعت, عشاء بھی با جماعت, اور چل کے سو جائے پھر فجر بھی با جماعت. لیکن سانو تو چس نہیں نہ ہوندی. 10 بجے تکاری ہوندا ہے, 11 بجے نعت خان ہوندا ہے, 1:30 بجے مولانا صاحب نو لایا جاندا ہے. پتہ تے نہیں سائیں جے سواد نہیں آیا. بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو, جڑے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ. کمال علی گل ہے, گل سن کے ہنستے نہیں. اور خدا کے بندے یہ معیار ختم کر دو اپنا. میرے پیر و مرشد سیدی وسندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی, سمجھ آئی؟ آپ نے مغرب تا عشاء اجتماع شروع کر دیا. بعض احباب آپ کے پاس جا کے کہنے لگے ہماری اہل سنت کا تو یہ رواج ہی نہیں ہے, بندے آتے نہیں مغرب تا عشاء. فرمایا میں کون سا بندوں کے لیے کر رہا ہوں, میں تو مولا کے لیے کر رہا ہوں. رب کی رضا کے لیے کرتا, اللہ کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے. اور آج دیکھ لو وہی مغرب تا عشاء ہے, اور ہر طرف مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, اجتماع بھی ہے, اور دیکھ لو کتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ سبھی حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور جتنے بھی شیوخ اہل سنت کا کام کرتے ہیں اللہ سب کو درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. دھیان آپ کا دور نہ چلے جائے, واپس پلٹیے گا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی کو جب یہ کہا نا تو اعلیٰ حضرت مان گئے. کوئی ایسی سفارش آئی آپ کے پاس, آپ نے فرمایا تانگا لائیے گا تو ہم چلیں گے. اس وقت بہترین سواری تانگا ہوتا تھا. آپ تانگے پر بیٹھے, اگلی سیٹ پر ایک شاگرد پیچھے بیٹھ گیا. توجہ میری طرف رہے, آپ کو بات آدھی ابھی سمجھ آ جائے گی. اعلیٰ حضرت صاحب بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں, اور وہ شاگرد نے ایسے کر کے ان کو دیکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لب نہیں ہل رہے, نہ سبحان اللہ, نہ ماشاء اللہ, نہ اللہ, نہ درود پاک, کچھ پڑھ نہیں رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دل میں اس کے خیال آ گیا, وسوسہ پیدا ہو گیا. کہنے لگا اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تھا کہ میری ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کے لیے, جب تک میں جاگتا رہتا ہوں, تو ابھی تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, تو اب سانسیں کس کے لیے ہیں؟ اس کو سمجھ آئیے جدیاں ساما ہیں تو سیدھا بولو نا, یہ اب سانسیں کس کے لیے ہیں؟ اب اتنی بات دل میں آئی نا تو ظاہر سی بات ہے, ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے, اور میرے استاد پتہ ہے آپ کے شہر کے ہیں,
اور جن کی تربیت سے آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے فخر ہے اور ناز ہے ایسے استادوں پر، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل رضا اتاری صاحب، سبحان اللہ. وہ میرے استاذ گرامی. علامہ محمد صادق المدنی صاحب، یہ میرے استاذ گرامی ہیں. ویسے میں نے لسٹ بنائی 41 استادوں سے فقیر پڑھا ہے، تیار کی ہے، لیکن یہ وہ ہیں. ہم پہلے دن جب گئے تھے نا تو انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ شریف اور اسم فعل حرف سارا پڑھایا.